جی بسم اللہ الرحمن، اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں نررحیم۔ تو نر میں جو نون ہے یہ متحرک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف گنہ دو ہیں، میم اور نون۔ یہ میم ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے، یہ والا بسم اللہ میں۔ اب حروف گنہ دو ہیں، نون اور میم۔ جب ان کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اور جب یہ متحرک ہوں تو ہمیشہ گنہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب ان کے اوپر شد ہوگی تو تب ہمیشہ گنہ ہوگا، اور جب یہ متحرک ہوں گے یعنی ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی ہے زبر زیر پیش میں سے، تو پھر کبھی بھی گنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ متحرک ہے۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا حرف، تو یہ میم حرکت والا ہے، تو اس لیے یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نون بھی متحرک ہے الرحمن کا، یہاں پہ بھی گنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے را۔ را مشدد پر زبر ہے، لہٰذا یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے، نر را نر را۔ اس کے بعد ہا۔ ہا کی آواز درمیانے حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے بحرن ہم نے پڑھا تھا، تو یہ درمیانے حلق سے رگڑ کھا کر نکلے گی۔ اس کے بعد حروف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن ما قبل حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، اور واو ساکن ما قبل حرف پر اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یا ساکن ما قبل حرف کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یا مدہ ہوگی، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، نررحیم۔ اور اس کے بعد ہم نے وقف کے قواعد پڑھے تھے کہ اگر آپ نے قرآن کریم میں دوران تلاوت کسی جگہ پہ رکنا ہے تو آپ نے وقف کے قواعد کے مطابق ٹھہرنا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہم نے قول یہ پڑھا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ترتیل سے کیا مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو اس سے کیا مراد ہے، ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ترتیل سے مراد حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی حروف کی جو اصل آوازیں ہیں ان کے مطابق پڑھنا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے فرمائی کہ اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ اوقاف یعنی وقف کی جمع ہے، تو قرآن کریم میں کس طرح سے ٹھہرا جائے، کس طرح سے وقف کیا جائے، تو اس میں مہارت حاصل کرنے والے کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ترتیل پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آخری حرف ہے جو کہ میم ہے، تو اب ہم نے یہاں پہ وقف کے قواعد کے مطابق وقف کرنا ہے۔ تو وقف کے قواعد کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش کوئی بھی حرکت میں سے آ جاتا ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم لگا دیں گے، تو یہاں ہو جائے گا نررحیم۔ اب ہم نے وقف کر دیا، آخری حرف جو ہے یہ ساکن ہو گیا، یعنی میم کے نیچے جو زیر ہے یہ ہٹا کے ہم نے اس پہ جزم لگا دی۔ اب آخری حرف سے پہلے والا حرف اگر حروف مدہ میں سے ہو، یہ بھی قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آخری حرف سے پہلے والا حرف اگر حروف مدہ میں سے ہو تو پھر یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، جیسے نررحیم، یعنی یہاں پہ آپ اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وقف کے قواعد کے مطابق کہ جہاں پہ ہم نے رکنا ہوتا ہے تو اس کو کھینچتے نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے صرف وقف ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آخری حرف سے پہلے حرف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ یا ساکن ما قبل زیر ہے، تو یہ آخری حرف میم ہے، اس سے پہلے والا حرف یا ساکن ہے جو کہ یا مدہ ہے، تو یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مد کر کے پڑھیں گے۔
تو اب اس طرح سے ہم ایک ایک حرف کا اجرا کرتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ یہ ابھی تک الحمدللہ سبھی قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں سوائے مخارج کے، تو وہ بھی ہمارے پاس اگر ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کو بھی مکمل کریں گے۔ مخارج کی تعداد کل 17 ہے، تو ان سبھی کو انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے۔ تو اب ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک حرف کی ہم نے پریکٹس کی ہے، یعنی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان رولز کو، ان قواعد کو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت ان حروف پہ اپلائی کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ جیسے بس سیٹی نکالی ہے میں نے، اس کے بعد مل لفظ اللہ کو باریک کیا، ہر ہا کی آواز، اس کے بعد را کو موٹا، ہر، اس کے بعد ہا کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر، ما، یعنی اس کو کھینچ کے پڑھا ہے، یہ حروف مدہ کی ایک قسم ہے۔ نر، را کو موٹا کیا ہے، اس را مشدد پر زبر ہے، حی، اس پر وقف بھی کیا، اور وقف سے یعنی آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہے تو اس لیے یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھا۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک ایک حرف کو دیکھتے ہوئے، ان قواعد کو فالو کرتے ہوئے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ سٹارٹنگ میں ہمیں شروع میں ایک ایک لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا، باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے، یا اس طرح گناہ کے جو قواعد ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، اس میں سے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ چھان بین کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس پہ قاعدہ اپلائی کریں گے کہ یہاں پہ یہ والا قاعدہ لاگو ہوگا، یہ والا قاعدہ یہاں پہ لگا کے پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پریکٹس کے دوران جتنا زیادہ آپ ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ کی زبان پہ ازبر ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو قواعد بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اسی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا بھی قرآن کریم سنتے ہیں یا کسی کی تلاوت سنتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص جو تجوید کے بغیر پڑھ رہا ہو، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا، آپ ڈیٹیکٹ کر لیں گے اس کو کہ یہ تجوید کے بغیر پڑھ رہا ہے، یعنی یہاں پہ یہ اس طرح اس حرف کو پڑھنا تھا، اس نے اس طرح کر دیا۔ اب جیسے کہ الحمدللہ میں نے یہ علم سیکھا ہے اور کافی سالوں سے جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں، تو آپ کوئی بھی لفظ غلط پڑھیں گے تو فوراً مجھے جو ہے وہ آپ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے فلاں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ بھی جب اس علم کو سیکھ لیں گے، یعنی اس طرح سے پریکٹس کر لیں گے، تو یہ آپ کی زبان پہ اسی طرح ازبر ہو جائیں گے، تو آپ کسی کا بھی قرآن کریم سنیں گے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس انداز میں کس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس کی پہلی آیت ہے، قل اعوذ برب الناس۔ قل میں سب سے پہلا حرف قاف ہے، تو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ خصہ ضغطن قز، تو یہ قز میں جو قاف آ رہا ہے یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، جو کہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام ہے، اس لام کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں سب کو ہر حال میں باریک ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو یا پہلے ہو، تو ان کو ہر حال میں باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا حرف جو قاف ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا حرف لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد الف کے اوپر زبر ہے، تو اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر اگر کچھ بھی آ جائے حرکات میں سے، تنوین میں سے، یا اسی طرح جزم بھی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ سے بدل جائے گا، یعنی اس کو پھر حمزہ پڑھیں گے۔ اور حمزہ کی آواز ہم نے پڑھی تھی کہ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کو سختی سے ادا کریں گے، اعو، اعو، ٹھیک۔ تو سب سے زیادہ غلطیاں یہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تعوذ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، یعنی اعو ہے پہلا حرف حمزہ، اور دوسرا اس کے فوراً بعد عین ہے، تو ہم دونوں کو حمزہ بنا دیتے ہیں، اعوذ باللہ، اس طرح سے، جبکہ
پہلا حرف حمزہ ہے اور اس کے فوراً بعد عین ہے، تو ان دونوں میں فرق کر کے پڑھیں گے. اعو اعو اس طرح سے. اس کے بعد عین کی آواز ہے اور یہ دونوں حرف اکٹھے آ گئے، اور ان کی پریکٹس بھی ہم نے اکٹھے ہی کی تھی کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، کہ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے جیسے یعلمون، اور عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے جیسے یعلمون. ٹھیک ہے. یہاں پہ حمزہ کو سختی سے ادا کریں گے اور اس کے بعد جو عین ہے اس کو نہایت نرمی سے، قدرے نرم جو ہے وہ اس کی آواز پڑھیں گے اور بغیر جھٹکے سے. اور اگر اس کی ادا مشکل ہو تو درمیانی حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں گے تو اس کی آواز صحیح سے ادا ہو جائے گی. تو اکثر لوگوں کا جو ہے وہ یہ حمزہ اور عین میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اس کو پروناؤنس کرنے میں، کہ حمزہ اور عین کی آوازیں آپس میں مل جل جاتی ہیں، مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو جتنی زیادہ ان کی اب پریکٹس کریں گے اتنا ہی ان کی جو ادائیگی ہے یہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو اعوذ، حمزہ، اس کے بعد عین ہے، اس کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہے واو ساکن ما قبل یعنی پہلے والے حرف پر پیش، تو لہٰذا یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اس کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ذا ذا وا اور ضاد، یہ چار حرفوں میں فرق، ان چار حرفوں کی آوازیں جو ہیں ان میں فرق ہم نے پڑھا تھا. تو ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے جیسے اعوذ، نرمی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، جبکہ جو زا ہے اس کو باریک اور سٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ حروف صفیریہ میں سے ہے، زا سین صاد. تو اس ذال کو، یہ دال کے بعد جو ذال آتا ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، باریک اور نرم، جیسے اعوذ. اس کے بعد برب الناس، با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں آتا ہے، قطب جدن، لیکن یہاں پہ کلکلہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ با متحرک ہے. کلکلہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حرف ساکن ہو، تو لہٰذا یہاں پہ کلکلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد را ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو جب را کے اوپر زبر آتی ہے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے. اس کے بعد با ہے، یہ بھی مشدد ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اس کو شد کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد اس کو آگے ملا دیں گے نون کے ساتھ، اور نون کے اوپر شد ہے. حروف گنہ دو ہیں، نون اور میم، جب ان کے اوپر شد ہو تو ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے. برب الناس، یہ جو برب، میں نے آواز کو ناک میں ٹھہرا کر پڑھا ہے، اس کو گنہ کہتے ہیں. اس کے بعد الف ما قبل زبر ہے، یعنی الف ساکن بے جھٹکے، کہ بے جھٹکے سے مراد کہ اس کے اوپر جزم نہیں ہونی چاہیے. الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر کھینچ کے پڑھیں گے نون کی آواز کو. برب الناس، نون پہ گنہ بھی کریں گے اور اس کو حروف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اس کے بعد آخری حرف جو ہے وہ سین ہے، تو سین کو وقف کی صورت میں یعنی یہاں پہ ٹھہرتے ہوئے ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے، تو یہ الناس ہو جائے گا. اور جب الناس ہوگا تو وقف کا دوسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ آخری حرف جس پہ ہم نے رکنا ہے اس سے پہلے والا حرف اگر حرف مدہ میں سے ہو تو وہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ سین اس کا آخری حرف ہے اور اس سے پہلا جو حرف ہے وہ الف مدہ ہے، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے زبر، تو لہٰذا یہاں پہ الف مدہ ہوگا. تو اس صورت میں، وقف کی صورت میں، یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس طرح سے تجوید کے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ہم تلاوت سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ پہلی آیت جو ہے اس کا ہم نے اجرا کیا تو ایک ایک حرف میں قاعدہ پایا جا رہا ہے. یعنی جتنے بھی اب تک ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، جتنے بھی قواعد ہم نے مکمل کر لیے ہیں، تو یہ سب کے سب انہی حروف میں اپلائی ہو رہے ہیں، انہی حروف میں استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ نے انہی کو ان حروف میں اپلائی کر کے اسی طرح تلاوت جو ہے وہ کیا کرنی ہے انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ شروع میں ایک ایک حرف آپ اسی طرح دیکھیں گے اور اسی کے مطابق آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ سبھی چیزیں، یہ سبھی حروف آپ کی زبان پر ازبر ہو جائیں گے. پھر آپ کو قواعد بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد مالک الناس، میم جو ہے یہ حروف گنہ میں سے ہے، لیکن یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ متحرک ہے. یہ لام باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ لفظ اللہ اور اللہم کا لام نہیں ہے. اس کے بعد کیف، کیف اور قاف میں فرق، یہ بھی کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جبکہ قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے. تو اس کو باریک پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ گناہ کیا جائے گا اسی پچھلے قواعد کے مطابق، اور سین پہ وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گی، اور یہاں پہ سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. تو اس انداز میں آپ نے کل کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کلام پاک جو ہے وہ سنانی ہے. آج ایک دو بھائیوں سے سنا ہے، لیکن اس میں بھائیوں کی جو مسٹیکس سامنے آ رہی تھیں تجوید کے حوالے سے، تو اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں گائیڈ کر دی گئی ہیں آج کی کلاس میں. تو آپ نے انہی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ایک حرف کی پریکٹس کرنی ہے. اور کل کی کلاس میں ہم صرف پہلی 3 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس اور الہ الناس. تو یہ 3 آیات ہوں گی، اور آپ نے اس کو فل سلو سپیڈ میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایک حرف کر کے ان کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ. تو کل جو ہے وہ سب بہنوں سے بھی تلاوت کلام پاک جو ہے وہ سنی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ سے اجرا بھی سنا جا سکتا ہے. اجرا سے مراد کہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی قواعد آپ کو جو پڑھائے گئے ہیں یا جو آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، ان سب سے ایک بار ان کو ریوائز کر لیں، ان کو دہرا لیں، تاکہ کل کی کلاس میں اگر آپ سے کوئی قاعدہ پوچھا بھی جاتا ہے